وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہمارے درس کا سلسلہ جو ہے اسماء و صفات کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے موقف پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں اس کے رد کے سلسلے میں چل رہا ہے. گزشتہ درس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ ہماری گفتگو کس موضوع سے متعلق تھی؟ کسی کو ہے یاد کہ گزشتہ درس میں کیا اعتراض تھا اور اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کچھ یاد؟ یہیں کھولتے ہیں یہیں بند کرتے ہیں. ہاں، کیا اعتراض ہے اہل سنت کے موقف پر؟ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض اللہ ہر جگہ پر ہے. اعتراض کیا ہے؟ کس اعتراض کی بات ہم پڑھ رہے تھے؟ دو آیتوں کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی. وہ دونوں آیتیں کون کون سی ہیں؟ سورہ مجادلہ اور سورہ الحدید. موضوع کیا ہے؟ کس موضوع سے متعلق ہیں؟ اللہ کی معیت. اللہ کی معیت سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی. ان دونوں آیتوں میں جو ہے معیت کا ذکر ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو اس پر اعتراض ہے اہل سنت والجماعت پر. تو اللہ تعالیٰ کو آپ لوگ ہر جگہ نہیں مانتے، عرش پر مانتے. تو اس آیت کی آپ لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں دونوں آیات کی. یہی اعتراض ہے نا؟ تو اس اعتراض کا جواب چل رہا ہے. سمجھیں؟ اس سلسلے میں ہم نے اس کا جواب پڑھا ہے. آپ لوگ اس کو دہراتے نہیں. اب ہم کیا بتائیں؟ جو ہے اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے. آج ہم جو شروع کرنے جا رہے ہیں ہم دہرائیں گے نہیں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں وہی دوبارہ دہراتے ہیں. اب آپ لوگ پڑھیے کہ کیا گزشتہ درس میں کیا رد کیا گیا تھا ان لوگوں کا. تو اسماء و صفات کے سلسلے میں یہ اللہ کی معیت یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس معیت کے سلسلے میں تین جو ہے گروہ ہیں. تین گروہ اس سلسلے میں اسماء جو ہے معیت کے سلسلے میں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کا کیا مفہوم ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے. اس سلسلے میں تین جو ہے موقف ہیں. ایک موقف تو ہے اہل سنت والجماعت، سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین. جب اہل سنت والجماعت کہا جائے تو اس سے مقصود انڈیا اور پاکستان کی اہل سنت نہیں ہے. یہ واضح ہونا چاہیے. جب اہل سنت والجماعت کہا جائے تو انڈیا اور پاکستان کی جو اہل سنت اصطلاح ہے وہ اصطلاح یہاں مقصود نہیں. یہ جو ہے سلف کا جو موقف رہا اور ان کی جو اصطلاح رہی وہ اصطلاح مقصود ہوتا ہے اہل سنت والجماعت سے، جن کا عقیدہ اور عمل اور منہج اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے طریقے پر، عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی. عقیدے اور عمل میں جو ہے جو اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کی فہم کی روشنی میں عمل کرتے ہیں. تو جو ہے اہل سنت والجماعت کا ایک موقف ہے. سلف صالحین جن کو کہا جاتا ہے، سلف کا، صحابہ، تابعین، ائمہ کا جو موقف ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کے سلسلے میں ان کا موقف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک معیت عامہ ہے، ایک معیت خاصہ. ایک خاص معیت اور ایک عام معیت ہے. تو اس معیت کا کہ یہ دو تقاضے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے جملہ امور اور احوال کا
کے علم کا جو ہے احاطہ کیے ہوئے رکھے ہوئے. اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی جو ہے تمام احوال کا، تمام امور کا اللہ تعالی احاطہ اور علم رکھتا ہے. ایک تو عام معیت عامہ ہے، دوسرا معیت خاصہ. یہ عام معیت کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی علم، اپنی قدرت اور اپنی تدبیر، سمع اور بصر، جو ربوبیت کے جو تقاضے ہیں، جو ربوبیت کے امور، اس اعتبار سے اللہ تعالی اپنے بندوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ کی سمع، بصر، قدرت، علم، تدبیر، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی جو ہے اس سے باہر نہیں ہے. یہ معیت عامہ، یہ معیت عامہ جو سب کے ساتھ، مومن کے ساتھ بھی ہے، کافر کے ساتھ بھی ہے. جو ہے مومن اور کافر سب کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی معیت عامہ جو ہے سمع اور بصر، قدرت، علم، جو ہے تدبیر کے اعتبار سے سب کا اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے. لیکن معیت خاصہ جو ہے کہ اپنے نصرت اور تائید کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ساتھ، یعنی اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید مومن بندوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نصرت و تائید کے اعتبار سے اپنے مومن بندوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو ایک ہے معیت عامہ جو تمام کو شامل ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، مومن ہوں یا کافر ہوں، سب کے کا احاطہ اللہ تعالیٰ اپنی سمع، بصر اور علم، قدرت، تدبیر کے اعتبار سے سب کا احاطہ کیے ہوئے. اور دوسری معیت جو ہے معیت خاصہ، یہ اہل ایمان کے ساتھ ہے، جس کا مقصود کیا ہے؟ نصرت اور تائید کے اعتبار سے. تو یہ جو ہے سلف کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے بذات ہی تو جو عرش پر مستوی ہے، سب سے بلند ہے اور عرش پر مستوی ہے، لیکن اپنی علم، قدرت، سمع، بصر، تدبیر کے اعتبار سے تمام مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی اس سے باہر نہیں ہے. اور نصرت و تائید کے اعتبار سے اہل ایمان کا احاطہ اللہ تعالیٰ کیے ہوئے ہے، اور اللہ کی نصرت و تائید اہل ایمان کے ساتھ. تو یہ ہے موقف کس کا؟ سلف کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ کا اور محدثین کا یہ منہج ہے. اور یہی بیان یہ کیا ہے؟ یہ حق ہے، اور اسی کی وضاحت اس سے پہلے ہو چکی ہے. دوسرا موقف کیا ہے معیت کے سلسلے میں؟ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس معیت جو ہے ساتھ ہونے کا دوسرا مفہوم جو ہے مطلب یہ ان لوگوں کا ہے جو یہ جہمیہ ہیں، حلولیہ ہیں. ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے زمین پر ان کے ساتھ موجود ہے، ملا ہوا، حلول کیے ہوئے، لوگوں میں حلول کیے ہوئے، ہر جگہ میں حلول کیے ہوئے ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جگہ موجود، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور یہ لوگ استواء العرش اور علو کے منکر، استواء العرش کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کے صفت علو کا انکار ہے، اس کی نفی کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں مختلط ہے، ملا ہوا ہے، حلول کیے ہوئے ہے. یہ عقیدہ جہمیہ کا ہے، جہم بن صفوان اور اس کے متبعین کا، اور حلول کا عقیدہ رکھنے والوں کا ہے وغیرہ کا. تو یہ منہج کیا ہے؟ یہ باطل، یہ منہج باطل جو کہتے ہیں ہمارا اللہ تعالیٰ ہر جگہ، یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے. اور اس کے میں جو ہے دوسرے لوگ جو ہے اس عقیدے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، یہ سب یہی کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود. تو یہ مذہب جو ہے باطل ہے، اور سلف صالحین کا اس کی بطلان پر اجماع
اور اتفاق ہے صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اس کے ابطال پر جو ہے اجماع و اتفاق۔ اسی لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ کہاں ہے، میں نہیں جانتا کہ اللہ کہاں، اللہ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیا کہا؟ ایسا کہنے والا کافر ہے، ایسا کہنے والا کافر ہے جو کہے مجھے نہیں معلوم اللہ کہاں۔ تو جو ہے کیوں کافر ہے، اس کی دلیل دی، کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور سے کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، وہ کیسے کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کہاں ہے؟ تو جو یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم اللہ کہاں ہے تو وہ جو ہے کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح طور سے بتا دیا ہے۔ سوال کیا گیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، لیکن کہتا ہے یہ پتہ نہیں اللہ کا عرش کہاں ہے، اللہ کا عرش کہاں ہے۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی کافر ہے، کیونکہ اللہ کا عرش ساتویں آسمان کے اوپر ہے، یہ چیز متعین ہے، معلوم ہے دین میں۔ تو سلف کا جو عقیدہ تھا ائمہ اربعہ جس کی طرف نسبت کرنے میں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں اور جھگڑے کرتے ہیں، ان ائمہ اربعہ کا، امام حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا، امام مالک کا، ان سب کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے کوئی امام یہ نہیں کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن ان کا نام لینے والے آج یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ ائمہ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ جہمیہ کا ہے، حلول کا عقیدہ رکھنے والوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں گھسا ہوا ہے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ ائمہ اربعہ کا عقیدہ نہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ دو عقیدے، ایک تو یہ سلف کا جو عقیدہ ہے، یعنی سلف کا مطلب اہل سنت والجماعت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا، ان کا جو ہے عقیدہ ہے، جو کتاب و سنت کے مطابق جو اپنے عقیدے اور عمل کو ڈالتے ہیں، ان کا منہج جو ہے عقیدے کے سلسلے میں کیا ہے، اسماء و صفات کے سلسلے میں اور معیت میں، کہ ایک اللہ کی عام معیت ہے، ایک خاص معیت ہے۔ عام معیت کے اعتبار سے اللہ تعالی علم، قدرت، سماع، بصر، تدبیر کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، سے باہر کوئی نہیں جا سکتا۔ اور معیت خاصہ یہ اہل ایمان کے ساتھ ہے، نصرت اور تائید کے اعتبار سے۔ رہا اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو اللہ تعالی عرش کے اوپر مستوی ہے، عرش کے اوپر۔ اور دوسرا عقیدہ یہ جو باطل ہے، جو جہمیہ کا اور ان عقیدے کے ماننے والوں کا جو ہے حلول کا عقیدہ رکھنے والوں کا ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے، اور اے لوگ عرش جو استوا علی العرش کا کے منکر، استوا علی العرش کے یہ لوگ منکر ہیں، اور کہتے ہیں اوپر اللہ کے اوپر ہونے کا انکار اور اللہ کا عرش پر مستوی ہونے کا کہ یہ لوگ منکر ہیں، یہ منکر ہیں، اور استوا علی العرش کی تعویل کرتے ہیں، جیسے اشاعرہ اور ماتریدیہ وغیرہ نے تعویل کی استوا علی العرش کی کہ اللہ تعالیٰ عرش کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ عرش کا مالک، عرش کے اوپر نہیں ہے بلکہ عرش کا مالک ہے، یہ معنی جو ہے ان لوگوں نے بیان کیا۔ تیسرا گروہ جو ہے اس سلسلے میں جن کا ذکر جو ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک اور گروہ کا اس سلسلے میں ذکر کیا ہے اپنے مجموع الفتاویٰ کے اندر، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ موجود ہے، زمین پر اللہ تعالی ان کے ساتھ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے عرش پر کے اوپر بھی ہے۔ ایک تیسرا گروہ یہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے زمین پر ان کے ساتھ بھی موجود ہے اور عرش کے اوپر بھی ہے۔ یہ سلف کا منہج نہیں، یہ سلف کا جو ہے یہ منہج نہیں۔ تو بہرحال یہ تین موقف ہے۔ پہلا موقف یہ جو ہے اہل سنت والجماعت کا
صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ اربعہ اور دیگر محدثین اور سلف کا منہج رہا ہے۔ ہاں کون؟ نہیں، یہ جامعہ جو اگر وہ ہر جگہ موجود ہے تو یہ جامعہ ہی کا عقیدہ ہے، اسی میں بھی جائے گا۔ اور اس طریقے سے جو ہے یہ سلف نے جو عام طور سے سلف صالحین کی عبارتوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ انہ معہم بعلمہ، اللہ کے بارے میں جب ذکر کرتے ہیں تو عام طور سے مختصر کلمہ ذکر کرتے ہیں، انہ معہم بعلمہ، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ بندوں کے ساتھ ہے، اپنے علم کے اعتبار سے بندوں کے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں مقصود اس عبارت کا صرف علم نہیں ہے، بلکہ علم کے ساتھ قدرت، سمع، بصر، یہ تدبیر، یہ تمام امور جو ربوبیت کے جو ہے کہ تمام معانی جو ہیں ربوبیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ، یہ ربوبیت کے معانی ہیں جس کے احاطہ کیے ہوئے سمع، بصر۔ تو علم کا صرف ذکر کرنے کا مطلب سلف کا یہ نہیں ہوتا کہ صرف علم کے اعتبار سے، نہیں، علم کے ساتھ قدرت، سمع، بصر، تدبیر، ان تمام معانی کے اعتبار سے اللہ اپنے بندوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یہ مطلب ہے۔ آگے چلیں کہ اس سلسلے میں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں شروع ہی میں کہ اللہ تبارک و تعالی کا علو یعنی اوپر ہونا، اللہ کا علو یعنی اپنی مخلوق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اوپر ہونا، کہ اللہ سب سے اپنی مخلوق میں سب سے اوپر ہے، علو۔ تو یہ ہم نے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ علو قرآن، حدیث اور عقل، فطرت اور اجماع، ان تمام دلائل سے ثابت ہے۔ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، عقل سے بھی ثابت ہے، فطرت سے بھی ثابت ہے، اور امت کے سلف کے اجماع اور اتفاق سے بھی ثابت ہے۔ آج ذرا اس کی تھوڑی سی تفصیل یہاں یہ بیان کریں گے، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، اور کس طرح عقل کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے، اجماع کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علو، بلندی پر ہونا، اوپر ہونا، یہ ثابت ہے۔ تو علو کے سلسلے میں، اس سلسلے میں قرآن پاک کی مختلف آیات ہیں، جیسے سورہ شورى آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند اور عظیم ہے، بلند ہے، اوپر ہے، علی، علی جو اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے کہ اوپر ہونے والا، اوپر رہنے والا، العلی جی بلندی جو ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے اور عظیم ہے۔ تو یہ اللہ کے اسم العلی یہ اس کے علو اور بلندی پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اسی طریقے سے سورہ الانعام آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو القاہر فوق عبادی، وهو القاہر فوق عبادی، اور وہی اپنے بندوں کے اوپر ہے، اوپر غالب ہے، برتر ہے۔ تو یہاں جو ہے فوق عبادی کا، اپنے بندوں کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ہے، وہ غالب بھی ہے اور اپنے بندوں کے اوپر بھی ہے۔ اسی طریقے سے جو الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ تو اس طرح متعدد آیات ہیں۔ اسی طرح سورہ ملک آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو، مامون ہو جو آسمان پر ہے؟ کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو، مامون ہو جو عرش پر ہے کہ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زمین میں دھسا دے، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دھسا دے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ طاقت ہے، یہ رکھتا ہے، تو کیا اس سے تم بے خوف ہو؟
تو یہاں پہ کہا ہے کہ جو من فی السما، جو آسمان میں، یعنی آسمان کے اوپر. آسمان میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آسمان اللہ کو گھیرے ہوئے ہے. من فی السما کا مطلب یہاں فی اللہ کے معنی میں جو آسمان کے اوپر، وہ ذات جو آسمان کے اوپر ہے، کیا تم اس ذات سے مامون ہو کہ وہ تمہیں جو ہے بے خوف ہو؟ مامون ہو یعنی بے خوف ہو کہ کہیں تمہیں زمین میں دھسا نہ دے. اسی طرح سورہ الفاتر میں آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. وإلیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ تمام تر ستھرے پاکیزہ کلمات، اچھے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں، اس کی طرف چڑھتے ہیں. تو چڑھنا کب ہوگا؟ جو بلندی کی طرف ہوگا. نیچے ہوتا تو اترنا ہوتا ہے. اس لیے قرآن اترا کس پر؟ نبی پر. تو کہاں سے اترا؟ اوپر سے نیچے آیا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کلم الطیب، پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں، دعائیں چڑھتی ہیں اللہ کی طرف، یعنی اوپر جاتی ہیں. والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح ان دعاؤں کو اوپر لے جاتا ہے، اس کو بلندی پر پہنچاتا ہے. تو جو ہے کہ تمام تر ستھرے کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے، بلندی پر لے جاتا ہے. تو یہ آیت کریمہ کی الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نیچے نہیں ہے بلکہ اللہ اوپر ہے، اس کے لیے علو ہے، بلندی ہے. اور اسی طرح سورہ المعارج میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ، تعرج الملائکۃ والروح الیہ، کہ فرشتے اور روح الامین اس کی طرف چڑھتے ہیں، اس کی طرف چڑھتے ہیں فرشتے اور روح الامین. یعنی روح کس کا لقب ہے؟ کس فرشتے کا؟ جبریل علیہ السلام کو. کیوں یہ لقب ملا حضرت جبریل کو؟ روح حضرت جبریل کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے روح؟ وحی لے کے آتے ہیں، اس لیے ان کو روح کہا جاتا ہے کہ وحی لے کے آتے ہیں، اور وحی سے صحیح معنی میں لوگوں کو زندگی ملتی ہے. اگر اس وحی کو لوگ نہ مانیں تو چلتے پھرتے مردے ہیں. جسے کہا جائے اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو مردہ قرآن میں قرار دیا ہے. کفار و مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا قرار دیا ہے؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان مردوں کو آپ نہیں سنا دیں. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، جو قبر میں جا چکے ہیں ان کو بھی آپ نہیں سنا سکتے. تو یہاں موتا کس کو کہا گیا ہے؟ کفار اور مشرکین کو، جو گرچہ ان کے اندر جان تو تھی، چلتے پھرتے تھے، لیکن وہی سے غافل تھے، وہی کو نہیں مانتے تھے، اس لیے ان کو مردہ کہا گیا، کیونکہ اصل زندگی وہی سے حاصل ہوتی. انسان بنتا ہے، لیکن ورنہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپائے ہیں بلکہ چوپاؤں سے بھی بدتر. اسی لیے جبریل چونکہ وحی لاتے تھے تو قرآن میں وحی کو بھی روح کہا گیا ہے، اور وحی لانے والے فرشتے کو بھی روح سے تعبیر کیا گیا ہے. تو تعرج الملائکۃ والروح الیہ، سورہ معارج آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے کہ روح الامین اور فرشتے اس کی طرف چڑھتے ہیں. تو اوپر ہے تبھی چڑھتے ہیں، نیچے ہوتا تو چڑھنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 55 میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، انی متوفیک ورافعک الیہ، کہ اے عیسیٰ ہم تمہیں اپنے پاس واپس بلا لیں گے اور تم کو اپنی طرف اٹھا لیں گے. اٹھانے والا ہوں، رافعک الیہ، اپنی طرف تم کو اٹھانے والا ہوں، اٹھانے والا ہوں. تو
جو ہے رفع ہوتا ہے اوپر کی طرف، نزول ہوتا ہے نیچے کی طرف. تو رافعک الیہ یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہونے کی دلیل ہے. بل رفعہ اللہ الیک وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ یہ یہود نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے نہ سولی پر چڑھا سکے. سولی پر چڑھانے کا پورا واقعہ جو ہے یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، حضرت عیسیٰ کو نہ یہ قتل کر سکے اور نہ ہی ان کو سولی پر یہ چڑھا سکے ہیں. کہ دوسرے کو سولی پر چڑھا کر کے سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا، حالانکہ سولی پر چڑھنے والا انسان عیسیٰ نہیں تھے. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اپنی طرف جو ہے ان کو اٹھا لیا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد سورہ نحل میں قل نزلہ روح القدس من ربک، قل نزلہ روح القدس من ربک، اے نبی کہہ دیجئے کہ اس کلام کو روح القدس نے تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا ہے. روح القدس یعنی جبریل نے، مقدس روح القدس یعنی مقدس روح، جبریل علیہ السلام نے اس کلام کو جو ہے تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا ہے. یہ سورہ نحل آیت نمبر 102. تو لے کر اترے ہیں جو ہے جبریل، اس کو لے کر کے اترے ہیں، تو اترنا اوپر سے نیچے ہوتا ہے. اسی طرح سورہ سجدہ آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یدبر الامر من السماء الى الارض، یدبر الامر من السماء الى الارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے جو ہے معاملات کی زمین تک تدبیر کرتا ہے، آسمان سے تدبیر کرتا ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے، نیچے نہیں ہے. اگر نیچے ہو تو کہا جاتا ہے زمین سے آسمان کی امور کی تدبیر کرتے ہیں، کہ آسمان سے زمین کے امور کی اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے. ہر کام کی جو ہے تدبیر اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر سے کرتا ہے. تو یہ آیات ہیں اور اس طرح کے دیگر آیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت علو پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، نیچے نہیں ہے. اور معراج کا واقعہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں. اگر کہا جائے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو معراج کا پورا واقعہ ہی غلط ہو جاتا ہے، بے بنیاد ہو جاتا ہے، سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا ہے. معراج کا پورا واقعہ یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حلول کیے ہوئے ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو معراج کا واقعہ کیوں پیش ہے؟ آسمان پر کیوں لے جائیں گے؟ آپ آسمان پر لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ دروازہ کھلوانے کی، آسمان پر لے جانے کی ضرورت کیا تھی آخر؟ جو ہے گفتگو جو ہے دنیا میں ہو جاتی ہے، یہیں جو ہے ساری کارروائی مکمل ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ تو قرآنی آیات کے ذریعے اللہ کے صفت علو کو کہ اللہ بلندی پر ہے، اوپر ہے، نیچے نہیں، یہ ثابت کیا. آئیے احادیث کے سلسلے میں کہ احادیث سے جو دلیل ملتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 772، صحیح مسلم حدیث نمبر 772 جو ہے سجدے کے اندر جو دعا سکھائی گئی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کہ پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، اعلیٰ ہے، بلند ہے، علو کے ساتھ متصل. سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بلندی پر ہے، جو بلند ہے. اور اسی طریقے سے بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. بخاری حدیث نمبر 3194 اور مسلم حدیث نمبر 2791. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه، كتب عنده فوق عرشه ان رحمتی سبقت غضبی.
ان رحمتی سبقت غضبی، کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا تو عرش پر اپنے پاس یہ لکھا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ حدیث میں کہ فوق عرش ہی کتب عندہ فوق عرش، اللہ نے عرش کے اوپر اپنے پاس یہ لکھ کر کے اللہ نے رکھا کہ ان رحمتی غلبت جو ہے سبقت، اور دوسری روایت میں جو ہے غلبت کے بعض روایتوں میں ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے متفق علیہ روایت کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، نیچے نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، کیا یہ بخاری اور مسلم کی صحیح بخاری میں یہ روایت 3344 اور صحیح مسلم 1064 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم مجھے امین کیوں نہیں مانتے حالانکہ میں آسمان والی ذات کا امین ہوں، میں اس ذات کا امین ہوں جو آسمان کے اوپر ہے، من فی السماء، جو آسمان کے اوپر ہے اس کا میں امین ہوں، اور تم مجھے امین ماننے کے لیے تیار، امانت دار ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، کیا تم مجھے امین نہیں مانتے حالانکہ میں اللہ رب العالمین جو عرش کے اوپر ہے اس کا امین ہوں، وہ مجھے امین بنا رکھا ہے، اس نے مجھے امین بنایا ہے، لیکن تم لوگ جو ہے مجھے امین ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو من فی السماء جو ہے یہاں اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے صحیح مسلم اور بخاری اور مسلم کی دونوں کی متفق علیہ حدیث بخاری 10 جو ہے 1013 اور صحیح مسلم 897 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دیتے ہوئے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ جب آپ سے دعا کا مطالبہ کیا گیا تھا خطبہ جمعہ کے دوران جب بارش کی دعا کا ایک شخص نے آ کر جو ہے مطالبہ کیا تھا تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی اللہم اغثنا، کہ اللہ ہمیں بارش سے نواز دے، ہم پر بارش نازل فرما، تو جو ہے ہمیں بارش عطا فرما۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ تو آسمان کی طرف انگلی کا اٹھانا کس بات کی دلیل ہے؟ دعا کی، دعا کرتے ہوئے انگلی کو یا ہاتھ کو جو آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے، کیوں آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے؟ نیچے، اگر اللہ نیچے ہے تو نیچے ہاتھ چلانا چاہیے، اوپر اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اوپر ہے، نیچے نہیں ہے۔ نیچے ہوتا تو اوپر اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، نیچے پھیلاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے کے دوران بارش کی دعا کرتے ہوئے انگلی کو اوپر اٹھانا، یہ آسمان کی طرف دعا کرتے ہوئے اللہم اغثنا، اے اللہ ہمیں بارش سے نواز دے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اوپر ہے، اللہ کے لیے علو ہے۔ اسی طرح عرفہ کے دن، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری حدیث نمبر 7447 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1679 عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں خطاب کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا تھا کیا میں نے پورا دین پہنچا دیا؟ حل بلغت الا حل بلغت، کیا میں نے پورا دین پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ بلا، کیوں نہیں، قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پورا دین پہنچا دیا ہے، اپنی امانت
ادا کر دی جو اللہ نے آپ کے سر پر ڈالی تھی، اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی اپنا ہاتھ، اپنی انگلی آسمان کی طرف اپنا ہاتھ اٹھایا تھا اور کہا تھا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو، اے اللہ تو گواہ ہو جا، میرے صحابہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو گواہ بناتے ہوئے ہاتھ کا آسمان کی طرف اٹھانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اوپر ہے، اللہ کے لیے علو اور بلندی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے 537 نمبر کی، کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لونڈی سے پوچھا تھا این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں؟ آج لوگ کہتے ہیں سوال ہی نہ کرو، آج کہتے ہیں اشاعرہ ہوں یا ماتریدیہ ہوں، یہ سب کہتے ہیں یہ سوال ہی کرنا غلط ہے۔ حالانکہ صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے رسول نے سوال کیا، ایک لونڈی سے سوال کیا، تو اس وقت جو لونڈیوں کو جو عقیدہ معلوم تھا اور اللہ کے رسول نے جو عقیدہ سکھایا تھا، بکریوں اور جو ہے اونٹوں کو چرانے والی خواتین کو، لونڈیوں کو، غلاموں کو، وہ آج بہت بڑے بڑے جبوں دستار سے جو ہے مزین اور ملبوس جو ہے جبوں دستار والوں کو نہیں معلوم ہوا عقیدہ، کہتے نہیں اللہ کو یہ سوال نہیں کیا جائے گا اللہ کہاں، یہ سوال کرنا ہی غلط ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے، تو سوال کرنے کا یہ جائز ہی نہیں سوال کرنا۔ حالانکہ اللہ کے رسول سے صحیح مسلم کی حدیث کہ ایک صحابی ان کی جو ہے لونڈی تھی، اس بکری جو ہے کو بھیڑیا اٹھا لے گئے، انہوں نے اس کو ایک تماچا مار دیا کہ کیسے تیرے ہوتے ہوئے بکری کو جو ہے بھیڑیا لے گئے۔ بعد میں احساس ہوا کہ بھائی اگر میں بھی ہوتا تو کیا کرتا، بھیڑیا لے گیا، قصور لونڈی کا کیا ہے، تو میں نے غلط مارا۔ لیکن صحابہ کا حساس تھے، حساس طبیعت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ انسان ہونے کے ناطے ان سے بھی غلطیاں ہوتی تھیں، لیکن غلطیوں پر ڈٹے نہیں رہتے تھے، فوراً ان کو احساس ہوتا تھا اور اس کے کفارے کی کوشش میں لگ جاتے تھے۔ تو انہوں نے اس لونڈی کو آزاد کرنا چاہا کہ اب اس کو آزاد کر دے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا ذرا لونڈی کو بلاؤ، تو لونڈی کو بلاؤ، بلائے لونڈی کو، تو امتحان لیا، اللہ کے رسول انٹرویو لیا اس کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عقیدے کا امتحان لیا، کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے۔ اس نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کیا؟ اللہ کے رسول نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ اس سے سوال کیا، کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کی معرفت اس کو اور نبی کی معرفت دونوں حاصل تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فإنها مومنہ، کہ جو ہے اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ لونڈی ہے، اللہ کو بھی پہچانتی ہے اور نبی کو بھی پہچانتی ہے، یہ مومنہ ہے، اس کو تم آزاد کر دو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے بھائی، کہ اللہ کے رسول نے پوچھا، لونڈی سے پوچھا این اللہ، اللہ تو کہتے ہیں نہیں، یہ ان لوگوں کو عوام کے سامنے، دوسرے لوگوں کے سامنے یہ اسماء و صفات اور یہ چیزیں نہیں بیان کرنی چاہیے۔ آج یہ کہا جاتا ہے ان لوگوں کو پڑھانے سے بتانے سے کیا فائدہ، یہ اساس دین ہے، یہی نہیں معلوم، اللہ ہی کو نہیں پہچانیں گے تو دین کیا ہے؟ جس کو اللہ کی نہ مانے، دیکھیں قبر میں کیا پوچھائے گا، من ربک و ما دینک و من نبیک، اور اللہ کی معرفت یہ ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں اللہ کہاں ہے، یہی پتہ نہیں اللہ کہاں ہے، تو کون سی معرفت ہمیں حاصل ہے؟ اللہ نہ اس کی ذات کا پتہ، نہ اس کی صفات کا پتہ، تو کیسے وہاں کیا جواب دیں گے قبر میں جو ہے منکر نکیر کو؟ تو یہ پڑھنا انتہائی ضروری ہے، مسلمان کو سیکھنا ہے اسماء و صفات کو اللہ رب العالمین، تاکہ اللہ کی معرفت صحیح طرح سے حاصل ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے جو پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے، اور اس لونڈی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی گواہی دی، کہا کہ جو اس کو مومنہ لونڈی ہے اس کو تم آزاد کر دو۔
تو اس طریقے سے متعدد احادیث ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اوپر ہے، اللہ کے لیے صفت علو ہے، اللہ نیچے۔ تو قرآن سے بھی اللہ کی صفت علو ثابت اور حدیث سے بھی اللہ کی صفت علو ثابت ہے کہ اللہ اوپر ہے، اللہ نیچے نہیں۔ اسی طرح سے یہاں انہوں نے مصنف نے کہا تھا کہ عقلاً بھی یہ بات ثابت ہے، عقلی دلیل سے بھی یہ ثابت ہے کہ اللہ اوپر ہے، نیچے نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں عقل کی دلالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وجوباً ہر صفت کمال کا اثبات اور ہر صفت نقص سے اس کی تنزیہ، کیونکہ ہم پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام صفت کمال سے متصف کریں اور صفت نقص سے اس کو پاک سمجھیں کہ اللہ کے یہاں کوئی نقص اور کمی والی صفت نہیں، جتنے صفات اللہ کے ہیں سب صفات کمال ہیں، صفات نقص سے اللہ تعالیٰ متصف نہیں ہو سکتا۔ تو ولو جو ہے بلندی پر ہونا، اوپر ہونا، یہ ایک صفت کمال ہے، اور نیچائی، نیچے ہونا، یہ صفت نقص ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نقص سے پاک ہے اور کمال سے متصف ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ صفت کمال سے متصف اور صفت نقص سے پاک ہے، لہذا یہ خود بات یہ متعین ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت علو ہے، صفت جو ہے اس کی نقیض جو ہے نیچے ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ نقص اور عیب ہے۔ عقل اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ صفت نقص سے متصف ہو۔ اسی طرح انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، نیچے نہیں۔ انسان کی فطرت میں یہ بات ثابت داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، نیچے نہیں ہے۔ چنانچہ کوئی بھی دعا کرنے والا جب پریشان ہوتا ہے یا پریشان حال جب اپنے پروردگار کی طرف لاچار مجبور ہوتا ہے تو اس کی توجہ کس طرف ہوتی ہے؟ اوپر کی طرف۔ اس کی توجہ اوپر کی طرف ہوتی ہے، ہاتھ اوپر ہی اٹھتے ہیں، توجہ اوپر جاتی ہے، نیچے نہیں جاتی۔ حتیٰ کہ ایک کافر اور مشرک سے بھی پوچھے تو وہ کہتا ہے آسمان والا۔ ایک ہندو بھی 44 کروڑ کو پوجنے والا وہ بھی کہتا ہے آسمان والا، سب کچھ وہ آسمان والا کرتا ہے۔ یہ فطرت ہے جو اسی لیے سب میں قدر مشترک ہے۔ ایک مشرک بھی اس کو ماننے کے لیے تیار، آسمان والے کو، کیا آسمان پر ہے وہ زمین پر نہیں، آسمان والا۔ تو جو ہے کیونکہ یہ فطری چیز ہے اس لیے تمام میں قدر یہ مشترک ہے۔ تو یہ فطرت ہے انسان کی، جب وہ لاچار ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے تو اس کی توجہ آسمان کی طرف جاتی ہے، اور اسی طریقے سے وہ دائیں اور بائیں التفات نہیں کرتا، صرف اس کی توجہ اوپر ہوتی ہے جو ہے۔ اور تو اسی طرح جب سجدہ میں بندہ کہتا سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اگر اس کے معنی سمجھتا ہے تو اس کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اور اس کے دل کی توجہ جس طرف جاتی ہے، کون سی جگہ ہوتی ہے؟ اوپر جاتی ہے۔ اسی لیے سر ٹیک اوپر اللہ اس لیے سر ٹیکتا ہے اپنی بے کسی اور بے بسی کا اس کے سامنے اظہار کرنے کے لیے سر ٹیکتا ہے، سر جھکاتا ہے، سر ٹیکتا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ تو یہ فطری چیز ہے، انسان کی فطرت میں یہ چیزیں داخل ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے دلیل اجماع یعنی امت کا اتفاق، علماء حق کا کسی مسئلے میں متفق ہونا، صحابہ کا اتفاق کر لینا کہ کوئی بھی اس کی مخالف نہ رہے، اجماع کہتے ہیں۔ اور اجماع یہ شرعی حجت ہے، جو قرآن حجت ہے، حدیث حجت ہے، دلیل ہے، اسی طرح اجماع امت بھی حجت ہے، کیونکہ اللہ کے بسم اللہ تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت ضلالت پر اکٹھا نہیں ہو سکتی کہ سب گمراہ ہو جائیں۔ تو سب کے سب جس بات کو مان لیں وہ صحیح۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت اور خلافت پر جو استدلال کیا تھا وہ صحابہ کے اجماع
اور اتفاق کو کہا تھا ما راہ المسلمون حسنا فعند اللہ حسن وما راہ المسلمون سیئا فعند اللہ سیئ. جس کو مسلمان یعنی صحابہ مقصود ہیں. مسلمان کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کے زمانے میں. کنہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی؟ صحابہ تھے. تو کہا ما راہ المسلمون حسنا فعند اللہ حسن. جس کو یہ مسلمانوں نے اچھا سمجھ لیا اور اللہ کے بھی اچھا ہے. اور جس چیز کو یہ مسلمان برا سمجھ لے وہ اللہ کے پاس وہ چیز بری. تو جب مسلمان حضرت وقت کی خلافت پر متفق ہو گئے اس کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اجماع امت جو ہے یہ حجت اور دلیل ہے. اور اسی اجماع سے جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت وقت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت اور خلافت پر استدلال کیا تھا کہ جب مسلمانوں نے صحابہ نے ان کو تسلیم کر لیا تو اس کا مطلب اللہ نے تسلیم کر لیا ہے. مسلمانوں نے تسلیم کر لیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے تسلیم کر لیا ہے. تو اجماع اس جو ہے اس بات پر اجماع ہے صحابہ کا تابعین کا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہے نیچے نہیں چانچے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بہتے ہیں امام بحقی نے اس کو اپنی کتاب الاسماء و صفات میں ذکر کیا ہے. اور اسی طریقے سے امام ذہبی نے جو ہے سیر و اعلام النبلاء اور اسی طرح تذکرۃ الحفاظ میں اس کو ذکر کیا ہے امام اوزاعی کے اس قول کو کہ کننا والتابعون متوافرون نقول ان اللہ تعالی ذکرہ فوق عرشہ ونؤمن بما جاءت به السنہ من الصفات. کہ جو ہے ہم تابعین کی کثیر تعداد کی موجودگی میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے. ہم تابعین کی موجودگی میں ہمارا یہ عقیدہ تھا. ہم براملا کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. عرش کے اوپر ہے. نیز ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر ایمان لاتے ہیں. یہ ہے تابعین کا جو ہے جس کو امام اوزاعی رحمہ اللہ نے بیان کیا. امام اوزاعی بہت بڑے امام گزرے. ائمہ اربعہ کے ہم پلہ تھے. ہم نے تو صرف 4 کو یاد رکھا باقی کو بھلا دیا نا. باقی کو شخصیت پرستی میں بھلا دیا. ائمہ اربعہ کے ساتھ بہت سے امام گزرے. امام اوزاعی ہیں, امام سفیان ثوری ہیں, امام لیث بن سعد ہیں. اس طرح بے شمار ائمہ گزرے ہیں جو ان ائمہ اربعہ سے علم میں کوئی کم نہیں تھے, بلکہ بعض کے بارے میں تو ایک ان سے زیادہ علم رکھنے والے تھے. لیث بن سعد جو مصر کے امام تھے, مصری تھے. لیث بن امام مالک کے ساتھیوں میں سے, امام مالک کے ساتھیوں میں سے ہیں. آج کی تحقیقات علماء نے جو تحقیق کی ان کے مسائل کی تو کہا ان کی فقہ جو ہے ان کا علم جو ہے امام مالک کے علم کے سے آگے گیا. امام اوزاعی آج بھی امام اوزاعی کے ماننے والے لبنان میں اور شام میں موجود ہیں, لیکن ان کا کوئی نام نہیں لیتا. ہم کہتے ہیں صرف چار ہی برحق ہیں. ہم کہتے ہیں 4 ہی برحق ہیں. آج بھی امام اوزاعی کے ماننے والے گرچہ وہ قلیل تعداد میں ہیں کہ جن کو قوت ملی, طاقت ملی, جن کے شاگرد زیادہ ہوشیار اور چالاک رہے, جنہوں نے بڑھا جائے. کیونکہ عربی کا مقولہ فارسی کا کہ پیرا نمی پرند مریداں پرانند. پیر نہیں اڑتا, مرید اڑاتے ہیں اس کو. کوئی پیر فضا میں اڑتا نہیں ہے, لیکن یہ مرید ہوتے ہیں جو بیان کر کر کے اس کو اڑا دیتے ہیں. تو جن کو شاگرد ملے اچھے, انہوں نے اپنے اساس کو خوب بڑھایا, ان کے علوم کو پھیلایا. اور جن کو صحیح شاگرد نہیں ملے, سست ملے, کاہل ملے کہ کلاس میں ہی آ کر کتاب کھولیں اور وہیں بند کر دیں, تو وہ جو ہے خود بھی نہیں آگے بڑھے, استاد بھی پیچھے رہ گیا. بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں, بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں. وہ ائمہ اربعہ کے مقابلے میں وہ کم نہیں تھے. یہ کہہ دینا کہ علم صرف 4 میں محصور ہے بس, یہ نہیں. 4 ہی میں علم نہیں محصور ہے. یہ امت بڑی زرخیز ہے. یہ امت بڑی زرخیز ہے. ایک سے ایک عالم پیدا ہوئے ہیں اور آج تک پیدا ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے آیا. 4 ہی میں علم محصور سمجھنا یہ غلط ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے دوسرے
علماء پر ایک سے ایک سرما جو ہے پیدا ہوئے ہیں علم کے میدان میں، اور آج بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ امت بڑی زرخیز امت ہے، یہ امت بڑی زرخیز امت ہے، چار ہی میں محصور کرنا یہ غلط ہے، اور یہ ناقدری ہے دوسرے علماء کی۔ تو امام اوزاعی یہ چوٹی کے اماموں میں سے گزرے ہیں، سفیان ثوری یہ چوٹی کے اماموں میں سے گزرے ہیں، لیث بن سعد یہ چوٹی کے اماموں میں سے گزرے ہیں، اور اس کے بعد بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ان ائمہ کی فہرست دیکھیے کتنے بڑے بڑے چوٹی۔ آج بھی صحیح بخاری پڑھیے، اس کے ابواب پڑھیے، امام بخاری کی فقاہت پڑھیے، تو حیرانی ہوتی ہے کس قدر فقاہت کی اتنی اونچے مقام پر امام بخاری فائز تھے۔ انہوں نے جو مسائل کا استخراج کیا ہے، احادیث سے جو استدلال کیا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہاں کس قدر فقہ کے کس جو ہے چوٹی پر پہنچے ہوئے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن جو ہے ہم یہ ظلم ہو عصبیت کا، تنگ نظری کا، کہ ہم نے تمام ائمہ کو پردے میں ڈال دیا اور چار کو لے کر کے جو ہے پورے جھگڑے شروع کر دیے، اور وہ بھی صرف فروعی مسائل کے اندر، اصولی مسائل میں نہیں۔ عقیدے میں ان کو نہیں پکڑا، عقیدے میں ان کو ہم نے نہیں اختیار کیا، ان کا عقیدہ تسلیم نہیں کیا، صرف ہم نے جو ہے فروعی مسائل میں رفع دن کرو کہ نہ کرو، آمین زور سے کہو کہ آہستہ کہو، انہی تمام مسائل میں ان کو جو ہے ہم نے مانا۔ باقی عقیدے کے بیان میں، اخلاقیات میں، زہد اور تقوی میں، اس میں اخلاص میں، اس میں ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ ہم نے دوسروں کو، کوئی اشعری ہو گیا، کوئی ماتریدی ہو گیا، کوئی جہمی ہو گیا، کوئی معتزلی ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، اور ائمہ اربعہ کا دامن ہم نے چھوڑ دیا۔ وہاں کوئی غصہ نہیں آتا۔ عقیدے میں کوئی امام حنیفہ کی مخالفت آپ کریں تو کوئی غصہ نہیں آتا، لیکن آمین کے سلسلے میں، رفع دین کے سلسلے میں اگر ان کے خلاف کوئی فتویٰ دے دے تو ہم زمین کو آسمان سے ملا دیتے ہیں۔ عقیدہ ہمارے یہاں بالکل پیدل ہے، اسی لیے لوگ نہیں سمجھتے میرے بھائیوں، عقیدے کو نظر انداز کر دیا گیا، اور آج بھی جو کام ہو رہا ہے عقیدے کو لوگ نہیں چھوڑتے، کیونکہ عقیدہ چھوڑیں گے تو یہ بڑے بڑے مجمع نہیں جمع ہوں گے، بڑا مجمع نہیں جمع ہوگا۔ علماء قدیم زمانے سے یہ کہتے ہیں، امام شوکانی خود رونا روتے ہیں۔ امام شوکانی نے لکھا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم قرآن لے کے بیٹھتے ہیں، حدیث لے کے بیٹھتے ہیں، دو چار بندے ساتھ دیتے ہیں، اور کوئی قصہ گو آ جاتا ہے تو اس کا مجمع دیکھو تو پوری مسجد بھری رہتی۔ قصہ گو کوئی آ گیا، کوئی لمبی چوڑی چرب زبان آ گیا اور جو ہے خوب لچھے دار تقریر کر رہا ہے، تو اس کے پاس تو دیکھے مجمع لگا ہوا ہے، ہم لوگ کتاب و سنت لے کر بیٹھتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، صحیح علم دیتے ہیں۔ ہماری محفلوں کا یہ حال ہے کہ دو چار بیچارے جمع ہوتے ہیں اور باقی جو ہے کہتے ہیں ان کے پاس کیا ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ یہ زمین پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو حقیقت میں اس جو ہے امت میں بڑے بڑے چوٹی کے علماء پیدا ہوتے رہے ہیں اور انگنت پیدا ہوئے ہیں۔ تو امام اوزاعی انہی کبار ائمہ میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تابعین کے زمانے میں ہم موجود تھے، تابعین موجود تھے، اور ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ تابعین کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ زمین کے اوپر ہے۔ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اور ہم ان تمام صفات کو مانتے ہیں جس کا ذکر احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ واضح ہونا چاہیے جو ہے یہ وہ دلائل ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہی شخص انکار کرے گا۔ قرآنی آیات آئیں آپ کے سامنے، احادیث آئیں، عقلی دلیل، فطرت کی دلیل، اور امت کا اجماع، علماء کا اجماع، تابعین کا، صحابہ کا ذکر کیا گیا۔ اس کا انکار وہی کر سکتا ہے جو کتاب و سنت کو نہ مانتا ہو اور جو کبر و غرور میں اور طغیان میں مبتلا ہو۔ وہی شخص جس کے دل میں کوئی بصیرت نہ ہو وہی ان کا انکار کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی عرش کے اوپر ہے، اللہ کے لیے صفت علو ہے۔ اسی لیے امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہ جو ہے ایک علو پر ایک کتاب ہی مستقل لکھی۔ امام ذہبی نے ان کی العلو نام کی ایک کتاب ہی ہے جس میں پوری کتاب میں
انہوں نے اللہ کے لیے صفت علو کو ثابت کیا ہے کہ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ صفت علو سے متصف ہے، یعنی اللہ اوپر ہے، نیچے نہیں ہے۔ قرآنی آیات، احادیث، صحابہ اور تابعین کے آثار کو اس میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے، امام ذہبی نے جمع کیا ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیو یہ سلف کا موقف رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سلف کے اس صاف ستھرے عقیدے کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے عقیدے کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو ہاں سوال ہے کوئی؟ ایک سوال، ہاں آپ وہ جو عبداللہ بن مسعود ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خلفاء کو مانتے ہوئے اجماع جب ایک بات پہ اکٹھا ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، تو اس کو لے کے ابھی اگر آج کے حال میں دیکھیں تو یہ اپنی مسلمان بھائی رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جو بولتے ہیں نا، اجماع نہیں نا ہے، ہاں اجماع نہیں نا ہے لیکن ہے نا شیخ صاحب کہ کیسے اجماع ہے؟ سب مانتے ہیں اجماع کا مطلب کہ اس وقت موجود تمام علماء، تمام ان کا سوال یہ ہے کہ اجماع اگر حجت شرعی ہے تو آج عید میلاد النبی پوری دنیا مناتی ہے تو وہ دلیل کیوں نہیں بن رہا ہے؟ سمجھے؟ تو پوری دنیا نہیں مناتی ہے، اس پر نکیر کرنے والے، اس کی تردید کرنے والے علماء موجود ہیں۔ اجماع کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اختلاف اس سے نہ کرے، کوئی بھی اس رائے سے اختلاف نہ کرے، تب اجماعی مسئلہ ہوگا۔ اگر کوئی ایک عالم بھی اختلاف کرتا ہے اس سے تو پھر اجماع نہیں ہوا۔ تمہیں بات ہے کہ نہیں؟ اجماع کا مطلب ہے کہ اس وقت موجود جو علماء ہیں ان میں سے کوئی عالم اس کا اختلاف نہ کرے۔ تو علماء جو ہے آج بھی اختلاف کرتے ہیں اور اس کی ترجیح، اکثریت کا مطلب نہیں، اکثریت کے منانے سے یا اکثریت یہ کام کر رہی یہ دلیل نہیں، یہ دلیل نہیں ہو سکتی، اکثریت نہیں۔ اجماع کا مطلب کہ کوئی بھی اختلاف اس سے نہ کرے، سب متفق ہوں اس پر۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہاں آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ عرش پر تھا نام لکھا ہو یہ مستوی ہوا، اس سے دلالت کرتے کیا لوگ کہ ہم نے عرش پر نام لکھا ہوا تھا وہی مستوی ہوا؟ کیا جھنڈے وڈے والے بولتے ہیں جو نہیں وہ جھنڈے والے آپ یاد نہیں کیے نا؟ ہاں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، وہ لکھ کر اللہ نے رکھ لیا ہے۔ ہاں نہیں لکھ کر اللہ نے عرش پر اپنے پاس رکھ دیا، یہ ہے۔ وہ یہ سوال کرنا چاہتے، دیکھو اپنی سوال گول کر گئے ہیں۔ وہ سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو عام طور سے مشہور ہے، بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اس وقت انہوں نے عرش کی طرف دیکھا تو اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور جو ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بڑی ہستی ہوگی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انہوں نے دعا کی، توبہ کی اللہ سے، تو اللہ نے توبہ قبول کی۔ بلکہ اللہ نے پوچھا تم یہ کہاں سے لے آئے، یہ محمد کا وسیلہ کیسے پکڑ لیا؟ تو حضرت آدم نے کہا کہ دیکھا تیرے عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سمجھ گیا کہ جو ہے کوئی بڑی ہستی ہوگی، اس لیے میں نے وسیلہ پکڑ لیا۔ یہ ہے تو یہ روایت اولاً یہ موضوع ہے، من گڑھت ہے، تمام علماء اس کے موضوع ہونے پر متفق ہیں کہ یہ من گڑھت روایت ہے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، آدم نے اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو آیت تو بتا رہی ہے کہ اللہ ہی نے ان کو توبہ کے کلمات بتائے تھے، اور یہ روایت بتا رہی ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا، اور آدم نے
جو ہے بغیر اللہ کے سیکھے ہوئے خود انعام دیکھ کر کے جو ہے سمجھ لیا کہ بڑی ہستی ہے اور اس کے وسیلے سے دعا کیا. تو یہ تضاد ہے، اللہ کے کلام کے خلاف ہے. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آدم کی دعا ذکر کر دی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہاں کہیں نہ وسیلہ ہے اور نہ واسطہ، ڈائریکٹ اللہ کو پکارا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے بخشا نہیں، تو نے معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہاں کوئی نہ وسیلہ ہے نہ واسطہ ہے. تو یہ کہنا یہ موضوع امن گڑت روایت ہے. ہاں، اور دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ نماز کے خطبے کے دوران دعا کرتے ہوئے زیادہ طور پہ ہاتھ انگلی اوپر اٹھاتے ہیں، یہ اکثر خاص طور پہ کبھی دعا بھی کرتے ہیں. ہاں، تو انگلی اللہ کی وجہ سے بھی انگلی اٹھاتے تھے، ایسے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. اللہ ہاں مومنہ آزاد کر دو کیونکہ یہ مومنہ لونڈی. آزاد کرنا ہو تو مومن، دیکھیے کسی بھی آزاد شخص کو غلام نہیں بنا سکتا. سوال ان کا یہ ہے کہ کیا کسی مسلمان کو غلام بنانا جائز ہے، یا اس سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے اس حدیث سے کہ فإنہا مومنہ، یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دو، کہ مومن کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. تو اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ کسی بھی آزاد کو، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، جو آزاد ہے پیدائشی طور سے، وہ لوڈی غلام اس کا خاندان نہیں ہے، تو اس کو کسی آزاد شخص کو غلام بنانا، لونڈی بنانا یہ جائز نہیں. مسلمان ہے تو بدرجہ اولا، کافر بھی ہے تو اس کو ہم غلام اور لونڈی نہیں بنا سکتے. صرف ایک ہی شکل ہے لونڈی غلام، یا تو خاندانی طور سے لونڈی غلام ہو، یہ پہلے چلتا تھا، تو چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو، اس کو ہم خرید سکتے ہیں، اس کو ہم خرید سکتے ہیں. جیسے حضرت بلال جو ہے غلام تھے، اسلام قبول کیا تو ان کا آقا جو تھا وہ ستاتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو خریدا اور خریدنے کے بعد پھر آزاد کر دیا. تو بہرحال اگر خاندانی لونڈی غلام پہ آج تو نہیں پائے جاتے، آج دنیا میں نہیں ہے. افریقہ میں، نائجیریا وغیرہ میں لوگ دھوکہ دینے کے لیے وہ لونڈی غلام بنا کر کے جو ہے پیسہ لینے کے لیے کہتے ہیں ہاں ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. جیسے عرب جو کفارہ وغیرہ ادا کرنا ہوتا ہے تو تلاش کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہمارے یہاں ہیں، ہمارے یہاں. لیکن عام طور سے جو سننے میں بات آئی، جو تحقیقی بات ہے کہ سب جعل سازیاں ہوتی ہیں. آج دنیا میں لونڈی غلام نہیں ہیں جن کے خاندان ہوں جو خریدے اور بیچا جائے جن کو. آج کل صرف ایک ہی شکل ہے کہ غیر مسلموں سے جنگ، اسلامی جہاد ہو، اور پھر ان کے مرد یا عورتیں پکڑ کے آئیں. جیسے اسرائیل سے جنگ ہو اور ان کی عورتیں یا ان کے مرد جو ہے پکڑ کے لائے جائیں قیدی بنا کر. اگر قیدی بنا کے لائے گئے ہیں تو وہاں اختیار ہے، اگر آپ لونڈی غلام بنانا چاہتے ہیں بنا کر، ان کو تبادلے کے طور پر چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیجئے، تبادلہ کر لیجئے اپنے قیدیوں کو، مسلمان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ان کو رہا کر کے مسلم قیدیوں کو کہ رہائی کا انتظام کیا جائے، یا ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، یا ان کو لونڈی اور غلام بنا. یہی ایک شکل ہے اور کوئی دوسری شکل اب دنیا میں باقی نہیں ہے، کیونکہ لونڈی اور غلام کے خاندان اب نہیں رہے. اب جو ہے اور شریعت نے شروع ہی سے کسی آزاد شخص کو خریدنے اور بیچنے سے، دھوکے سے، جیسے حضرت زید کو لا کر دھوکے سے بیچا تھا. زید آزاد تھے لیکن بچپن میں ان کو پکڑا لوگوں نے اور لا کے بیچ دیا مدینہ میں، مکہ میں، اور خدیجہ نے خرید لیا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو وقف کر دیا. تو پہلے ایسے پکڑ کے بھی بیچ لیتے تھے اور لونڈی غلام کے خاندان بھی ہوتے تھے. لیکن اللہ کا فضل رہا کہ اسلامی تعلیمات کا یہ اثر ہوا کہ آج دنیا سے غلامی ختم ہو چکی ہے.
گرچہ آج ذہنی غلامی زیادہ ہے، جسمانی غلامی تو ختم ہو گئی لیکن ذہنی غلامی جو ہے آج کل زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے درس چل رہا تھا۔ اچھا، نماز کیا ہے؟ یہ کون سی نماز ہے؟ صلاۃ الضحیٰ۔ ہاں نہیں، نماز چاشت، نماز ضحیٰ، اوابین، یہ تینوں چیزیں ایک ہی، تین نام جو ہے ایک ہی نماز کے، جو نماز ضحیٰ کہیں اس کو، یا نماز چاشت کہیں اس کو، یا نماز اوابین کہیں۔ صلاۃ الضحیٰ اور اردو میں اسی کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، اسی کا ترجمہ ہے، ضحیٰ کا ترجمہ ہے۔ اور اوابین بھی اسی کو کہا، جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، اوابین کی نماز اس وقت ہے جب اونٹ کے بچوں کے پیر جلنے لگے، یعنی دھوپ میں تمازت آ جائے، گرمی آ جائے اور زمین گرم ہو جائے، جو پیر رکھیں تو گرمی محسوس ہو، تو یہ تقریباً 9 اور 10 بجے کا ٹائم جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ یہ تینوں نام ایک ہی ہیں، البتہ عام طور سے ہمارے یہاں جو رائج ہے اوابین کی نماز وہ مغرب کے بعد، مغرب اور جو ہے عشاء کے درمیان جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو عام طور سے ہمارے یہاں اوابین کی نماز لوگ کہتے ہیں، لیکن اس کو اوابین کا نام دینا صحیح نہیں۔ ویسے مغرب کے بعد عشاء تک نوافل پڑھنے کی فضیلت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور پڑھنا چاہیے کثرت سے نوافل جو ہے، مغرب اس کے بعد سے لے کر عشاء تک یہ نوافل کا وقت ہے، پڑھنا چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اس کو اوابین کا نام دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ شب برات میں بعد مغرب 2 رکعت درازی عمر بالخیر، 2 رکعت مخلوق کا محتاج نہ ہونے کے لیے، 2 رکعت دفع بلا کے لیے، تو یہ من گڑت، شب برات من گڑت ہے، اس لیے یہ نمازیں بھی من گڑت ہیں، یہ من گڑت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب برات میں یعنی 15 شعبان کی شب میں کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں، کوئی مخصوص عبادت اس رات کی مناسبت سے کوئی ثابت نہیں ہے، اس لیے مخصوص عبادت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر رات قیام کرتے تھے اس رات میں بھی قیام کرتے تھے، تو جو ہے عادی قیام تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام راتوں میں۔ اور جتنی روایتیں شب برات کے سلسلے میں، اس کی فضیلت کے سلسلے میں، اس کے عبادت کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں، سب موضوع اور ضعیف روایات، موضوع اور ضعیف روایتیں، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور خاص طور سے اس طرح سے کہ 2 رکعت اس کے لیے، 2 رکعت اس کے لیے، 2 رکعت اس کے لیے، یہ موضوع اور من گڑت روایتیں ہیں، اس کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ شب برات حقیقت میں یہ شب تبرہ ہے، یہ شب تبرہ ہے، یہ شیعوں کی رات ہے، اس دن ان کے امام غائب کی جو ہے، جو 12ویں امام ہے، ان کی وہ تاریخ پیدائش ہے، اسی لیے اس رات کو شیعہ بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور اسی لیے اس کی فضیلت میں انہوں نے بے شمار روایتیں گڑھ کر امت میں عام کی۔ چوتھا سوال ہے کہ اگر وطر کی نماز میں وطر کی دعا پڑھنا بھول جائیں تو؟ دیکھیے، وطر کی نماز میں وطر کی دعا یعنی دعائے قنوت یہ واجب نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، اس لیے اگر نہیں پڑھا، جان بوجھ کے بھی کوئی چھوڑ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دعائے قنوت پڑھنا یہ واجبات میں سے نہیں ہے وطر کے اندر۔ سجدہ سہو کب اور کیسے ادا کریں؟ سجدہ سہو کے 2 طریقے ہیں، ایک تو سلام سے پہلے اور دوسرے سلام کے بعد، سلام سے پہلے اور سلام کے بعد۔ سلام سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ پورا تشہد اخیر تک پڑھ لیں، اور جب جو ہے سلام پھیرنے کا وقت آئے تو 2 سجدے کریں پہلے، اس کے بعد سلام پھیر دیں، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پورا تشہد پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں دونوں طرف، اور دونوں طرف سلام پھیر کر پھر 2 سجدے کریں اور پھر دونوں طرف سلام پھیریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے سجدہ سہو کا، قبل السلام اور بعد السلام، سلام سے پہلے اور سلام پھیرنے کے بعد۔ یہ دونوں طریقے رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایات اس کے اندر موجود ہیں۔ یہاں سوال کیا گیا ہے کب اور کیسے، تو کب اور کیسے کا ہی کہ یا تو تشہد پڑھ کر کے سلام پھیرنے سے پہلے کر لے تو سجدے، یا تشہد کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو ہے سلام پھیریں اور پھر دو سجدے کریں اور پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں، دوبارہ تشہد نہ پڑھیں۔ یہ دونوں طریقے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک قاعدہ جو بتایا گیا ہے کہ اگر کمی ہوئی ہے، اگر کمی کی ہے انسان نے، کوئی کمی ہو گئی ہے تو سلام سے پہلے نماز کے اندر ہی ہونا چاہیے سجدے سو، اور اگر زیادتی ہو گئی ہے کوئی تو سلام پھیرنے کے بعد جو ہے سجدے سو کر لیں۔ یہ عام قاعدہ سب لوگ سمجھ سکتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ اللہ بارک اللہ فیکم۔ اور دوسری چیز یہ اشراق کی نماز اگر مطلب انسان مسجد میں جمعہ کے دن بیٹھ گیا ظہر کے بعد اور اشراق کے 2 رکعت پڑھ کے گیا تو بعد میں صلاۃ الضحیٰ بھی پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ جو نماز 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تک، کم سے کم 2 رکعت، یہ کہتے ہیں اشراق۔ دیکھیے اشراق جو ہے یا صلاۃ الضحیٰ، اصل حدیث میں جو لفظ آیا ہے صلاۃ الضحیٰ کا، صلاۃ الضحیٰ کا لفظ ہے۔ اس کا وقت اشراق کے بعد سے شروع ہوتا ہے، یعنی سورج نکلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور زوال تک، سورج ڈھلنے تک جو ہے، زوال کے وقت آنے سے پہلے پہلے نصف النہار پر جب آئے اس سے پہلے یہ ختم ہوتا ہے۔ ظہر سے کتنے منٹ پہلے؟ 15-20 منٹ پہلے۔ ظہر کی اذان جو ہوتی ہے صحیح وقت پر، جہاں ہمارے انڈیا کی اذان نہیں، یہاں قطر میں جو ظہر کی اذان ہوتی ہے اس سے 15-20 منٹ پہلے رک جانا چاہیے، 15-20 منٹ پہلے جو ہے اس سے نماز پڑھنے سے رک جانا چاہیے۔ اس وقت تک اس کا وقت ہے کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب اگر کسی نے اشراق کے وقت مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، 2 رکعت پڑھ لی اور پھر جو ہے جو چاشت کا وقت جس کو کہتے ہیں، یعنی 9-10 بجے کے ٹائم آیا، اس وقت بھی وہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس کو ایک ساتھ پڑھ لیں یا دونوں اوقات میں پڑھ لیں، کوئی اس میں حرج نہیں۔ ایک رات میں اگر وتر چھوٹ جائے تو اس کی قضا اگلے دن کب کر سکتے؟ اس کو سورج نکلنے کے بعد یہ کہتے ہیں اگر وتر چھوٹ جائے رات میں، وتر رات میں چھوٹ جائے تو اس کی قضا کب کریں گے؟ تو اس کی قضا سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال تک، سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال کے اندر اس کی قضا انسان کو کر لینی چاہیے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز جو رہ جاتی تھی تو سورج نکلنے کے بعد دن میں 12 رکعت پڑھتے تھے، 12 رکعت پڑھتے تھے، یعنی رات میں 11 پڑھتے تھے تو دن میں 12 پڑھتے تھے۔ اس لیے وتر کی قضا کرتے ہوئے 1 رکعت کا اضافہ، اگر رات میں آپ 3 رکعت پڑھتے ہیں تو دن میں 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھنے یہ افضل اور بہتر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ ہاں یہ حدیث ہے، آپ سے بھی سنا ہے اور بھی سنا ہے کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، ہاں، لیکن اس میں کافی اضافہ ہے کہ واقعی یہ بھی حدیث ہے کہ ایک بدو، ایک بچہ آیا اللہ کے رسول سے کہنے لگا کہ میرا باپ میرے سے سب کچھ مانگتا ہے، تو اللہ کے رسول نے اس کے باپ کو بلا کے بھیجا، تو باپ آیا اور آتے آتے جبرائیل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا آپ ان کا جواب دینے سے پہلے پوچھیے وہ اشعار کیا پڑھ رہے تھے آتے وقت۔ تو جب وہ پہنچے تو انہوں نے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم کیا بول رہے تھے، تو وہ قصیدہ پڑھ رہا تھا، بتا رہا تھا کہ تو چھوٹا تھا، میں نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ یہ پوری حدیث ایسی ہے کہ صرف اتنا حصہ ہے کہ یہ مختلف الفاظ میں یہ حدیث مروی، مختلف الفاظ میں یہ حدیث مروی ہے، اور کچھ اسانید جو ہیں ضعیف ہیں اور کچھ صحیح ہیں۔ مجموعی طور سے یہ حصہ جو ہے انت ومالک لابیک، جو خلاصہ ہے کہ ایک شخص بوڑھا تھا، سمجھیں، وہ بیٹا جو ہے وہ شکایت کیا باپ کی، یہ ہمارا مال ضائع کرتے ہیں جو ہے
تو اس پر اللہ کے انت و مالک لابی، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، تم اور تمہارا مال باپ کا. تو یہ حصہ اتنا جو ہے صحیح ہے کہ انت و مالک لابی، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ باپ کو پورا اختیار ہے کہ بیٹے کے مال کا مالک بن جائے. یہاں جو ہے لابیک میں لام یہ تملیک کے لیے نہیں ہے کہ باپ مالک ہے، بیٹے کی کوئی ملکیت ہی نہیں، مستحق ہے باپ کو حق ہے، اگر اس کو ضرورت ہے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ باپ پر خرچ کرے. بھوکا ہے تو کھانا کھلائے، ننگا ہے تو کپڑا پہنائے، مریض ہے تو اس کا علاج کرے، اس کے دکھ درد پر اس کو مال کو خرچ کرے. جو ہے اپنے اولاد کا مال وہ خرچ کر سکتا ہے اپنی ضروریات. یہ نہیں کہ باپ ہی مالک ہے، بیٹے کی کوئی ملکیت نہیں. اس معنی میں لینا صحیح نہیں. انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، یعنی تمہارا باپ مستحق ہے، اس کو حق ہے کہ تم مال اس پر خرچ کرو باپ پر. اگر باپ کے پاس نہیں ہے، باپ محتاج ہے، تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اس پر جو ہے خرچ کرے باپ پر، اور اس کو اپنے لیے آر نہ سمجھے اور نفس پر گرا نہ گزرے کہ ابو جان پر خرچ کرنا پڑتا ہے، کیا کریں بھائی. نہیں، اس پر خرچ کرنا یہ سعادت مندی ہے بیٹے کی یہ سعادت مندی ہے. تو یہ ہے. اب کچھ باپ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں زیادتیاں ہوتی ہیں، کچھ باپ ہوتے ہیں چاہتے ہیں بیٹا جو کچھ کمائے لا کے میرے جیب میں ڈال دے، اور جو ہے اپنا کچھ نہ رکھے، اور پھر یہ نہیں کہیں گے کہ اس بیٹے کے لیے کچھ کریں. وہ چاہیں گے کہ میں اپنے نام سے ملکیت بناؤں. باپ چاہتا ہے کہ ہم اپنے نام سے جائیداد بناؤں. اب خدا نہ خواستہ جس بیٹے نے کما کے دیا ہے باپ کو، اور باپ نے اپنے نام سے پراپرٹی بنائی ہے، اب اس کا انتقال ہو جائے باپ کی زندگی میں تو وراثت کا کیا ہوگا؟ بٹ جائے گی. گھٹ نہیں جائے گا. بیٹا محروم رہ جائے، بیٹے کی اولاد محروم ہو جائے گی. جس نے کما کے باپ کو دیا، اس کی اولاد دادا کی جائیداد میں حصہ نہیں پائے گی. اگر دوسرے بیٹے ہیں، بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتے وارث نہیں ہوتے دادا کی جائیداد میں. بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتے دادا کی جائیداد میں وارث نہیں، کیونکہ قریبی رشتہ دار کے ہوتے ہوئے دور کا رشتہ دار وارث نہیں ہوگا. بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا وارث نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹا قریبی ہے. اقرب فالاقرب وراثت ملتی ہے. جس واسطے سے آپ آئے ہیں، رشتہ دار بن رہے ہیں، وہ واسطہ موجود ہے تو آپ وارث نہیں ہوں گے. تو یہاں یہ خرابی پیش آتی ہے. اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی ضرورت بھر لیں، اپنی ضرورت بھر لیں. یہ نہیں کہ پوری جائیداد کو بیٹے سے کہ ہمارے نام سے منتقل کر دو، پوری تنخواہ لا کر کے مجھے کو دے دو. اگر بیٹا لا کے دیتا ہے، اچھی چیز دیتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس بیٹے کے مصرف میں اس کے فائدے کے لیے خرچ کریں، اس کے فائدے کے لیے خرچ کریں. اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس کو خرچ پورا نہ کریں. اپنا جتنی ضرورت ہے اتنا لیں، باقی اس بیٹے کے لیے خرچ کریں. یہ ہونا چاہیے. باقی کا حصہ پروف نہیں ہے، مطلب وہ قصیدہ پڑھ رہا ہے. قصیدہ ہے، روایات کے اندر ہے، روایت کے اندر ہے، لیکن اکثر روایتیں اس میں ضعیف ہیں. لیکن جو ہے یہ حصہ جو ہے مجموعی طور سے صحیح ہے. ایک باپ، خلاصہ جو ہے کہ ایک باپ اور بیٹے کا قصہ تھا، اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی. شیخ سوالات پہ ڈالا تھا کہ مسواک کے فائدے میں وہ 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. کہاں کی روایت؟ یہ اس میں تو لکھا ہوا ہے مسند احمد، اور حدیث یہ روایت ضعیف ہے. یہ روایت ویسے ضعیف ہے، سمجھے؟ کیونکہ کوئی بھی ایسی ہاں نہیں، یہ روایت ضعیف ہے. یہ روایت ضعیف، میں نے پڑھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن کہاں ہے اس وقت میں نے تحقیق نہیں کی اس کی، لیکن اتنا ہے کہ روایت ضعیف ہے 70 درجے والی. ہاں، سوال یہ ہے کہ باوضو نماز، ہاں مسواک، یعنی مسواک کر کے جو وضو کیا جائے یا مسواک کر کے جو نماز پڑھی جائے، وہ 70 گنا اس کا ثواب بغیر مسواک کیے ہوئے نماز کے سے زیادہ ہے، 70 گنا. لیکن یہ روایت ہے ضعیف. میرے علم کے مطابق یہ روایت ضعیف ہے، جو ہے صحیح نہیں. جمعے کی نماز کا کوئی 500 گنا کا ثواب ایسا کچھ ہے؟ ہاں جمعے کی نماز ہاں
जैसे एक मस्जिद में नमाज का 27 गुना नमाज के साथ सवाब है, जुमे की नमाज है तो 500 गुना है, तो कोई सवाब नहीं वो मनगढ़ंत चीज़, मनगढ़ंत है कि जुमा की नमाज के इतने हज़ार मरतबा जो है गुना सवाब है, नहीं। शेख वो सवालात ग्रुप पे एक सवाल भेजा था कि जो मौसम बदलता है, तूफान आता है, वो अल्लाह इसलिए भेजता है ताकि बीमारियां और कीटाणु मर जाए। ये किसी की इज्तिहाद होगा, तिब्बी तहकीक होगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अल्लाह ये ताला जो कहना करता है उसमें मखलूक के लिए फ़ायदा होता है, उसमें फ़ायदा होता है। लेकिन हदीस में इस तरह का कोई ऐसी चीज़ लेकिन मुझे नहीं अल्लाह मिली। की तरफ महफू कर देना कि अल्लाह इसीलिए भेजता है और ऐसे मैसेजेस नहीं फॉरवर्ड करता है। नहीं, असल चीज़ आज मतलब है कि फेसबुक और जो है व्हाट्सएप वगैरह ये फ्री हो गए हैं ना, इससे कुछ लगता नहीं है। इसलिए जो अच्छी बात नज़र आती है उसको हम दीन की बात बना करके पेश कर देते हैं, भेज देते हैं। आजकल कितना है, यानी क्या करे इंसान, कितना तरदीद करे, कितना बताए, कोई भी अच्छी बात मिली तो उसको हदीस, ये अल्लाह ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया, या हज़रत अली ने फरमाया, हज़रत उमर ने फरमाया। शादी करेंगे, क़यामत करीब आने वाली है, इसको कोई सबके पास भेज दो। हाँ क्या है शादी, शेख शादी करेंगे, उसने ख्वाब में देखा क़यामत करीब आ रही है, खाना खाना कर लो, फिर ये सबको भेजते जाओ, वो चले लगा पूरे लोगों को भेज दो दुनिया में। नहीं गलत है, इसीलिए कोई चीज़ भेजने से पहले तहकीक करनी चाहिए। तहकीक, दीन का मामला इतना आसान नहीं है मेरे भाई। आप तिब्बी हैसियत से डॉक्टर के हिसाब से जो चाहो दवा बता दो, उसका नुकसान उतना नहीं है। अगर किसी खाने मर जाएगा बेचारा, किसी ने आपके बताया और उसका इस्तेमाल किया, मर जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ तो किसी ने अगर इस्तेमाल कर लिया और गलत बताया आपने तो उसकी आखिरत तबाह होगी, ईमान का ख़तरा है। इसलिए दीन की तरफ कोई बात मंसूब करते हुए इंसान को पूरी तहकीक करने के बाद ही मंसूब करना चाहिए, ऐसे नहीं बयान करना चाहिए। क्योंकि दीन की तरफ मंसूब करना यानी अल्लाह और रसूल की तरफ मंसूब करना। अल्लाह के लिए मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो मेरी तरफ कोई ऐसी बात मंसूब करे जो झूठी है तो वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दीन के बारे में, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और इंशाअल्लाह जो है 3 हफ्ते तक आप लोगों को छुट्टी दी जाती है ये तैयारी के लिए, ताकि आप जितना आप तक पढ़े हैं इसकी तैयारी कीजिए। 3 हफ्ते के बाद इसका इम्तिहान होगा। 3 हफ्ता का भी नहीं, इसके सब मौजूद है, एक वीडियो पूरे है। हाँ पूरे वीडियो है, उस पर आप पूरा दोहरा लीजिए, बैठ के देखते। हाँ दोहरा लीजिए, उसको पढ़ लीजिए इंशाअल्लाह। मैं कह रहा रिवीजन क्या कर, मैं कहा कि ख़वातीन बेचारी हैं कितनी जो इसको लिख रही हैं, इसको लिख ड्यूटी नहीं जाती है। इससे लिखना, सुनकर लिखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बराबर पूरा दर्स लिख रही हैं। और मेरा जो व्हाट्सएप का प्रोग्राम चल रहा है ख़वातीन का, जिसमें तकरीबन 2000 जो है ख़वातीन शरीक हैं, 2000 से ज़ायद, 2000 तो जो डायरेक्ट शरीक हैं, और इसके अलावा हर एक के अपने अपने जो है मजमूए हैं, ग्रुप है। यहाँ से लेकर वो अपने ग्रुपों में उसको भेजती हैं। जितने फतावे अब तक हुए सवालात के जवाब आता है सब वो लिखती रही, तमाम लिख डाला उन लोगों ने। और हमारे पास वो पूरा पलंदा पहुंच चुका है, लेकिन मुझे मौका नहीं कि उसके मैं चेकअप करूं, अभी तक नहीं चेक कर पाया। तो बहरहाल तो ख़वातीन को दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उनको जो है उनकी हिम्मत जवान रखे, ज़्यादा दिलचस्पी है उनके। वही कह रहा था कि इसमें मौजूद है, आप इसको खोलिए और सुन लीजिए, सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनना, सुन लीजिए, सवालात के जवाब मालूम हो जाएंगे। सीधे साधे सवाल, आप हमारे सवाल देख चुके हैं इससे पहले, आसान से आसान होते हैं, समझे। सर्विस में नहीं लगी है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, शौहर की खिदमत ये फरीदा है ख़वातीन का, शौहरों की खिदमत करनी चाहिए, शौहर की खिदमत करनी चाहिए और इफ़रात और तफरीद से बचना चाहिए, इफ़रात और तफरीद से बचना। दिन की खिदमत ठीक है,
دین کی خدمت ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ جو ہے شوہر کو اور بچوں کو نظر انداز کر دیا جائے. سب سے زیادہ کہ شوہر کو سدھارنے کی کوشش کیجیے، اس کو خوش رکھنے کی، بچوں کی تربیت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کا بھی کام کیجیے. لیکن دین کے کام کے نام پر جو ہے بھی، جیسے کہ آج ہمارے بہت سے بھائی جو ہیں بیوی بچوں کو چھوڑ دیا گھر میں، کوئی نہیں آگے پیچھے، بیوی کے لیے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور اپنے چلے گئے 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے. اب ان کی دیکھ بھال کون کرے؟ تو افراط اور تفریط، یہ دونوں راستے غلط. اعتدال خیر الامور اوسطها، بہترین معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مدحورا، کہ تم نہ تو اپنا ہاتھ بالکل سمیٹ لو، گلا باندھ پکڑ لو، اور نہ ہی بالکل پھیلا دو، یعنی نہ بالکل بخیل بن جاؤ اور نہ بالکل ہی فیاض بن جاؤ تو تمام چیزیں لٹا دو. نہیں، بلکہ درمیاناً اعتدال. ہر چیز میں اسلام نے اعتدال سکھایا ہے. تو دعوت کے کام میں بھی، تعلیم میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، واجب کی بھی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ڈیوٹی کر رہے ہیں نا، ڈیوٹی پر ہیں، نماز پڑھنے جائیں گے تو خوب اطمینان سے نماز پڑھیں گے، وہاں سے نکلیں گے تو پورے اطمینان سے بات چیت کرتے ہوئے پھر ڈیوٹی پر پہنچیں گے. اب ادارے والے اگر روکیں گے کہ نہیں یہیں پڑھ لو نماز، تو کہیں دیکھو یہ لوگ نماز سے پڑھنے سے روکتے ہیں. سبب کون ہے؟ ہم سبب ہے نا. اسی طرح بہت سے لوگ ہیں قرآن لیے بیٹھے، ڈیوٹی پر بیٹھے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں. نہیں، جو ڈیوٹی ہے وہ ادا، وہ فریضہ ہے. آپ کی قرآن کی تلاوت یہ نفل ہے، قرآن کی تلاوت یہ نفل ہے. نوافل کا پڑھنا یہ نفل ہے، ڈیوٹی کرنا یہ فریضہ ہے. تو فریضہ نفل پر مقدم ہے، فریضہ نفلی عبادات پر مقدم ہے. اس لیے تمام چیزوں کا توازن رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے. تو شوہر کی خدمت یہ واجب ہے عورت پر کہ شوہر کی خدمت کرے، بچوں کی خدمت کرے، ان کا خیال رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کا بھی سیکھے، دین بھی سیکھے. نہیں تو افراط اور تفریط نہیں. اور دوسری طرف شوہروں کو بھی چاہیے کہ اگر بیوی کے اندر دلچسپی ہے دین کی خدمت کرنے کی تو تھوڑا نظر انداز کریں، ان کو موقع دیں دین کی خدمت کرنے کا، لیکن طرفین سے ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. بیوی شوہر کا خیال رکھے، شوہر بیوی کا خیال رکھے، تو اس طرح سے معاملہ خراب نہیں ہوگا. تو اعتدال افرائیاکم الغلو فی الدین، اللہ کے وسلم نے کیا فرمایا؟ خبردار دین میں غلو سے بچتے رہنا. وَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، تم سے پہلے امتوں کو جو ہے اسی غلو نے جو ہے ہلاک کر دیا ہے. تو نماز میں بھی غلو، روزے میں غلو، یہ بھی اس شریعت کو مطلوب نہیں ہے. غلو اعتدال ہونا چاہیے. نہیں کہ پوری رات عشاء کے وضو سے آپ فجر کی نماز پڑھتے رہے، نہیں، اسلامی نہیں پسند کرتا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے جو غلو کیا تھا کہ شب زفاف میں بھی تہجد پوری رات پڑھتے رہے، بیوی کے پاس گئے ہی نہیں. پہلی رات بیوی کے پاس نہیں گئے. تو کیا اس کو اسلام نے پسند کیا؟ نہیں، اسلام کیا پسند نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے نفس کا، تمہاری آنکھ کا، تمہارے مہمان کا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. فآت کل ذی حق حقہ، تو ہر حق والے کو اس کا حق ادا. تو اعتدال یہ ضروری ہے چیز میں، بیان روی. خیر جعلناکم امتا وسطا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا، درمیانی امت. اعتدال. جزاکم اللہ خیر. تو انشاءاللہ جو ہے 3 ہفتہ آپ لوگ تیاری کیجئے، انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کیا پڑھا آپ لوگوں نے. تو یاد رکھیے گا.